اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ جو ارکان ہیں ساتھیوں، ان کو ہمیشہ دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، وہ کون سے کام ہیں جن کے چھوٹنے سے انسان کو جرمانہ دے کر کے اپنی برات بری ہو جانا پڑے گا؟ اسے علماء کہتے ہیں حج کے واجبات۔ کیا ہیں وہ حج کے واجبات؟ ان میں سے بڑے اہم جو ہیں وہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا۔ پہلی چیز ہم نے کیا کہی تھی؟ احرام باندھنا۔ اور دوسری چیز، فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سے ہمارے بھائی جو نادانی میں یا وہ تصریح نہیں، وہ کیا کرتے ہیں بغیر احرام باندھے؟ یہ ساتھیوں گناہ کا کام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے چلتے ہیں، چلے ہم بکری دے کر فرصت لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بکری کے محتاج نہیں ہے کہ نہیں؟ اولاً تو آپ کی حد توڑ رہے ہیں۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، کسی نے آپ کو دعوت پر بلایا ہے، آپ دعوت پر گئے، دیکھیں گیٹ پر بڑی بھیڑ ہے، گیٹ پر بڑی بھیڑ ہے، یا گیٹ سے جانے کے لیے جو لباس ہونا چاہیے، جو یہ چیز ہونی چاہیے، وہ ہم کو حاصل نہیں ہے، پہرے دار نہیں جانے دے گا، تو آپ کیا کریں؟ پیچھے دیوار کود کر کے اندر آ جائیں۔ تو کیا کرے گا آپ کو؟ جی تھپڑ لگا ہی نہیں لگائے گا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں بلایا ہے، لیکن آؤ، جو آنے کا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے ہم کو، ہم اس طریقے سے جائیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلایا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا ہے۔ دوسری چیز عرفہ میں سورج ڈوبنے تک رہنا ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں سے نہیں نکالنا ہے۔ تیسری چیز مزدلفہ یہ تو بعض علماء نے رکن کہا نا، لیکن عام طور علماء کہا واجب کہتے ہیں۔ مزدلفہ میں مجبور لوگوں کے لیے آدھی رات کے بعد، اور جو آپ جیسے لوگ جوان ہیں ان کے لیے فجر تک رہنا ہے۔ چوتھی چیز کنکریاں مارنا ہے۔ 10 تاریخ کو ایک کو مارنا ہے، پھر 11 کو تینوں کو، اور پھر 12 کو تینوں کو۔ پھر اگر نکل آنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر رات وہاں پر گزارنی ہے تو 13 کو بھی مارنی ہے۔ پانچویں چیز بال کا کٹانا یا چھلانا ہے، بال کا کٹانا یا چھلانا ہے۔ چھٹی چیز مینا میں 10 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے وہ، اور 11 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی 11 اور 12 کی رات گزارنا ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک 9 کی پہلے جو رات ہے 9 کی رات بھی گزارنا ہے۔ اور 7ویں چیز طواف وداع ہے۔ اگر کسی کا رکن چھوٹ جا رہا ہے تو اگر ممکن ہے تو وہ رکن ادا کرے۔ مثال کے طور پر کسی کا 10ویں تاریخ کا، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں، وہ چھوٹ گیا تو اس کو پورا کرے۔ اتنا اہم ہے کہ اگر وہ امریکہ بھی واپس چلا جائے اسے آ کر طواف کرنا ہوگا، اور اگر طواف نہیں کرے گا تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں۔ اگر وہ شادی کرتا ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی، بیوی کے ساتھ زنا کرے گا، وہ شادی نہیں ہوگی، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وہ یہ اتنا اہم ہے، اسی لیے جو ارکان ہیں ان کو، تو اگر کسی کا رکن چھوٹ جاتا ہے تو اگر ممکن ہے تو اس کو ادا کرے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو مثال کے طور پر عرفہ کے دن کیا ہے؟ شام ہو گئی، صبح ہو گئی، فجر اور نہیں ٹھہرا، تب کیا ہے؟ پھر وہ اس کا حج ہی بیکار ہو گیا، آئندہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اور واجبات جو ہیں اگر کسی کے چھوٹ گئے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ ایک دم دے کر کے اپنے حج کو پورا کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے حرم، حدود حرم میں ایک بکری ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرے۔
اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سنت اور نفل ہیں، ان کو اگر انسان کرتا ہے تو بڑی اچھی چیز ہے، حج اس کا مکمل ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو گویا اس کا حج کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تیسری چیز، اصل طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ احرام کیا ہے، اس لیے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ احرام کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کپڑا پہن لینا یہ احرام باندھنا ہے نا؟ اس کو تصحیح کر لینی چاہیے۔ حج کے کاموں میں داخل ہونے کا ارادہ کر لینا یہ احرام ہے۔ حج کے کاموں میں کہ اب حج کا کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، احرام باندھنے کی مثال بے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک شخص گھر سے نکلتا، اذان ہوئی گھر سے نکلتا ہے، کس لیے نکل رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے نا، لیکن نماز میں داخل کب ہوگا؟ جب اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے گا تو، ہے نا؟ اور راستے میں ہاتھ باندھ لیا ہے تو ہو جائے، اپنے گھر میں ہاتھ باندھ لے تو ہو جائے گا؟ نہیں۔ کب داخل ہوگا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہا کرتے ہیں، کچھ لوگ آگے نیت باندھتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے نیت باندھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے نماز ہوگی، اس لیے کہ اس میں نیت ہی نہیں، اس کی ارادہ نہیں۔ اسی طریقے سے گھر سے انسان نکلتا ہے حج کرنے کے لیے، احرام بھی پہن لیا ہے، لیکن احرام میں داخل کب ہوگا؟ جب میقات سے اس نے نیت کر لے کہ اب ہم حج کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ساتھ۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو احرام یہ ہے کہ انسان حج کے کام شروع کرنے میں، حج کے کام میں داخل ہونے کی نیت کر لے۔ احرام باندھنے کے لیے سنت جو کام ہیں وہ یہ ہیں ساتھیو: غسل کرنا اور اچھی طریقے سے غسل کرنا، غسل کے بعد خوشبو لگانا۔ یہ سنت آج لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آج لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ لیکن خوشبو کہاں لگائے گا؟ اپنے سر میں لگا لے، اپنے داڑھی میں لگا لے، لیکن جس کو داڑھی نہیں بیچارہ کیا کرے؟ اتنی محبت ہے ان بالوں سے، حج کرنے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ حج کرنے جائیں گے، اس کو تو نہیں کٹائیں گے، ارے بھی چھٹی جانا ہے نا، اچھا نہیں لگتا ہے، اور اس کو اپنا صاف کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ ذرا قدر کریں حج کی۔ ساتھیوں بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو آدمی ایسے یمن سے آتے ہیں جن کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور چہرہ صاف ہے، آپ نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے۔ ذرا سوچیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سے اپنا چہرہ پھیریں؟ ذرا سوچیں آپ اسی حال میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا، ذرا سوچیں آپ۔ بدقسمتی سے آج دیکھیے اکثر حاجی کیا رہتے ہیں؟ بے داڑھی کے، ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر حاجی اللہ کے مہمان جا رہے ہیں، اللہ کو آپ کیا منہ دکھائیں؟ ذرا سوچیں آپ۔ اس کے نبی کی سنت جس سے اس کا نبی اعراض کرے گا، اللہ اس سے اعراض نہیں کرے گا ساتھیوں، جی کرے گا نہیں کرے گا؟ ذرا سوچیں آپ، کتنی عظیم چیز ہے، اسے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو علی کل حال بات یہاں سے نکلی تھی کہ انسان، دوسری چیز کیا ہے؟ انسان خوشبو لگائے، لیکن کہاں؟ اپنے داڑھی میں، اپنے سر کے بالوں میں خوشبو لگائے، لیکن کپڑے میں خوشبو نہ لگائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں دو سفید چادروں کے اندر انسان کیا کرے؟ احرام کی نیت کرے۔ احرام کپڑا جو ہے دو سفید چادر ہونی چاہیے، اور سلی ہوئی نہ ہو۔ سلی ہوئی مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم کے مطابق، یہیں سے بتاؤں یہ غلطی لوگ کرتے ہیں، جیسے ہی احرام باندھے چادر یہاں سے لے کر کے یہاں لائے اور یہاں پن لگا لیا آپ، ہے کہ نہیں؟ اولا تو یہ کندھے کا کھولے رہا، یہ بدعت ہے۔ یہ سنت کب ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم بتائیں گے، طواف شروع کرے تو، یہ نہیں کہ شروع ہی سے اس کو کھولے۔ اور دوسری چیز، پن لگا کر کے گویا آپ نے اس کی ایک سلی ہوئی شکل بنا دی ہے، آپ ایک سلی ہوئی شکل
بنا دی تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ احرام کی سنت ہے وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، جو سنت آج لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ آج لوگوں کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے شرم آئے گی، جبکہ صحابہ کرام کا حال یہ ہے، ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے احرام باندھتے تھے، ابھی مشکل سے 15-20 کلومیٹر 25 کلومیٹر گئے ہیں کہ ان کی آواز بیٹھ جایا کرتی، اتنے بلند آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں، وادی ہر شے کس وادی کے پاس پہنچے آپ تو کہا گویا میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اس وادی سے اتر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طریقے سے جذبے میں ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیے کہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جس قسم کا حج کر رہا ہے یا جس نسک کی یا وہاں سے مطلب جس عبادت کی نیت کر رہا ہے، حج کی یا عمرے کی، حج یا عمرے دونوں کی، اس کو تلبیہ میں ذکر کرے، جیسے لبیک اللہم لبیک لبیک حجن، لبیک اللہم لبیک لبیک عمرتن، ہے نا، اللہم لبیک لبیک عمرتن متمتعتا بها الى الحج۔